اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے تحت ملک کے نامور صحافی خوشنود علی خان کے اعزاز میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب کا مقصد ان کو سی پی این ای کا نیا صدر بننے پر خوش آمدید اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ خوشنود علی خان بار ایسوسی ایشن کی تقریب میں جو ہی پہنچے تو صدر سمیت دیگر وکلاء نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر بار ایسوسی ایشن کے صدر اور دیگر عہدیداروں نے خوشنود علی خان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خوشنود علی خان صحافتی میدان میں ایک نمایاں حیثیت سے موجود ہیں۔ انہوں نے صحافت میں نئی جہتوں کو متعارف کرایا۔ وکلاء کے خطاب کے بعد سی پی این ای کے نومنتخب صدر خوشنود علی خان نے اپنے خطاب میں کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان گنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ جناب سجاد چیمہ صاحب، جناب واجد گیلانی صاحب، معزز ممبران بار، میں اسے اپنی عزت اور خوشبختی سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور جیسا کہ اسٹیج سیکرٹری صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ میرا آپ کے پروفیشن سے 3 وکلاء کا باپ ہونا، آپ اندازہ کریں کہ میرے گھر میں کہتے ہیں جس گھر میں 3 وکیل ہوں اس گھر میں پوری بار ہوتی ہے، اور میرے اللہ نے چاہا تو میں بہویں بھی وکیل ہی لاؤں گا، لہذا تھوڑا کام جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میری ہر صبح میں جب اٹھتا ہوں تو جس طرح اپنے لیے دعا مانگتا ہوں، اپنے رزق کی وسعت کے لیے دعا مانگتا ہوں، وہ جو رزق میں وسعت والی بات ہے اس میں کالے کوٹ کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ میں اگر اخبار نویس نہ ہوتا تو یقیناً وکیل ہوتا، لیکن میں نے زیرو سے شروع کیا۔ میں کوئی اسی طرح سے بنا بنایا خوشنود علی خان نہیں تھا۔ میں نے کوئی 30 روپے پر آرٹیکل سے جرنلزم کی ابتدا کی، اور پھر 1976-77 میں، یہ 71 تھا، 76-77 میں نے اخبار جہاں میں، جب میں نے جنگ جوائن کیا تو اخبار جہاں میرے حصے آیا، اور وہ کوئی 50 روپے ہفتہ تھا، 200 روپیہ مہینہ ملتا تھا مجھے، لیکن اس وقت 200 روپیہ بہت ٹھیک پیسہ ہوتا تھا۔ میں نے ایف ای ایل کیا اور کوشش کی ایل ایل بی کر لوں، لیکن مجھے وقت نہیں ملا۔ میں جرنلزم کو عبادت کے طور پر کرتا ہوں باقاعدہ، یعنی ایک بات میں آج بھی حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ جس دن سے، بلکہ شاید میں سن بھی کہہ سکتا ہوں، 1971 کے بعد سے لے کر آج تک میں کبھی اپنی مرضی کی نیند نہیں سویا، نہ اپنی مرضی سے جاگا ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی جو پیدا ہی کئی کاموں کے لیے، میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں بعض اوقات انالیسس کرتا ہوں کہ اب میرے بعض دوست، میرے گھر، میری فیملی، میرے بچے، ان سب کا مجھ سے ایک بات پہ جھگڑا ہے کہ آخر کیا ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا، لیکن وہ سارا کچھ ہے۔ میں اگر آپ سے بیان کروں تو وہ سارا کام وہ ہے جو آپ کے کرنے کا ہے۔ میں نے دراصل اخبار نویسی میں وکالت کی ہے۔ جو میرا تعارف انہوں نے بتایا اس میں دیکھیے، میں بانی ہوں روزنامہ پاکستان اور روزنامہ خبریں کا۔ دونوں میں روزنامہ پاکستان میں پیسہ لگا اکبر علی بھٹی صاحب کا، لیکن نکالا میں نے اور ضیاء شاہد نے۔ خبریں تو میری وجہ شہرت بنا اس شہر میں، جب میں نے چھاپے، یہ جو چھاپوں والا کام ہے اب تو وہ بہت برے ہو گئے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کے چھاپے ہوں۔ اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، میں اس کچہری میں کل پرسوں بھی تھا، میرے خلاف یہاں 5-5 کروڑ کی ڈگریاں بھی ہو گئیں یک طرفہ۔ ایک حضرت صاحب یہ بیٹھے ہیں، ایک یہ بیٹھے ہیں، ایک یہ بیٹھے ہیں، ایک خانزادہ صاحب بیٹھے ہیں، اور بہت سے یہ میرے وکیل بھی ہیں۔ بعض اوقات انہوں نے یک طرفہ چھوڑ دیے مقدمے، میرے پر ڈگریاں ہو گئیں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وکیل کی خرابی ہے، میں کہتا ہوں میری خرابی ہے۔ میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس بار کی بات کر رہے ہیں، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ میں اس بار کے لیے کام کروں۔ مثلا میرے بیٹے نے آ کے پوچھا، کیونکہ وہ آتے ہی فوراً وکیل ہو گیا تھا ہائی کورٹ کا، تو اس نے کہا کہ میں نے کون سی بار جوائن کرنی، اور یہ جن حضرات کی طرف میں نے اشارہ کیا ان سب سے انہوں نے مشورہ بھی کیا، لیکن انہی دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی،
لہذا جس شہر کا بچہ ہے اس شہر میں اس بار کا ممبر وہ نہیں بن سکا, وہ نیچے اس کے لیے پنڈی گیا شاید اس وقت, یا اسلام آباد ہے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن کہاں آیا. ابھی دوسرا آیا, اس نے کہا میں نے کون سی بار جوائن کرنی ہے, تو میں نے اس کو کہا اسلام آباد میں. تو پھر اگر آپ بنو گے تو دونوں, یعنی وہ چونکہ بیرسٹرز ہیں اور اس طرف انہوں نے ہائی کورٹ میں جانا ہے, تو شہر میں بار موجود نہیں. میں آج آپ سے کہوں بات بڑی تلخ ہے, لیکن میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ میں ایسا ہی سوچتا ہوں. دیکھیے آپ تو صرف ایک اسلام آباد بار کی بات کر رہے ہیں, اس میں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں غیر مشروط, آج سے آپ کو معلوم بھی ہوگا, اگر آپ جناح صحافت دوپہر پڑھتے رہیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا میں نے کیا کیا اس کے لیے. آپ کو روزانہ میں رجسٹر کراؤں گا کہ میں نے یہ کام کیا اس کے لیے. لیکن دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اسلام آباد بار کا معاملہ نہیں ہے. آپ نے جو کہا کہ سکم رہ گیا, اور بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ اسلام آباد کے بچے کہاں جائیں. وہ اب نہ پنجاب کے ہیں, نہ سندھ کے ہیں, نہ سرحد کے ہیں, نہ بلوچستان کے ہیں. ان کی نوکریاں, ان کے معاملات جب آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وہ اسلام آباد سے ہیں. اور اسلام آباد ایسا لاوارث شہر ہے. میں اپنے ان دوستوں سے لڑتا رہتا ہوں جن کے میں نے نام لیے کہ آپ نے اس شہر کو لاوارث بنایا ہوا, اس لیے کہ میں نے تو کچہری نہیں جانا. دیکھیے اس شہر میں آپ باہر نکلیں گے, آپ والی سڑک ہے سامنے, پولیس کا کام, ٹریفک پولیس کا کام آپ کو فیسلٹی دینا ہے, لیکن ان کا جہاں جی چاہتا ہے کوئی سڑک بند کر دیتے ہیں, جہاں سے جی چاہے. اس کے لیے کوئی اناؤنس نہیں کرتے, کوئی اخبار میں اشتہار نہیں دیتے, کچھ نہیں کرتے. اس شہر کے شہریوں کی کوئی تنظیم موجود نہیں, اس شہر کے شہریوں کا کوئی کمیونٹی سینٹر موجود نہیں. جو آدمی ہالیڈے ان کا یا میریٹ کا یا سرینا کا بل نہیں دے سکتا, وہ اپنی بیٹی کہاں بہنے جائے, کہاں کرے تقریب. لہذا آپ کے کرنے کے کام شاید مجھ سے بہت زیادہ ہیں. ہاں وہ آپ میرے ذمہ یہ ڈالیں, میں آپ کا ان ساری مصروفیات میں آپ مجھے کہیں کہ خوشنود صاحب اسلام آباد بار جو کام کرے گی اس شہر کے لیے, اس کی جو میڈیا والی سائیڈ آپ دیکھیں گے, میں دیکھوں گا اس کو. اس کے لیے خواہ مجھے الگ ملازم رکھنے پڑے, خواہ الگ کچھ کرنا پڑے, انشاءاللہ میں اسے وہ کروں گا. لیکن دیکھیے آپ بھی تو ذرا شہر کی طرف آئیے. شہر میں وہ کیا ہے جو اس شہر کا ہے. اس شہر میں لوگ باہر سے آتے ہیں, ایک درخواست دی لوگوں نے, یہ جو سکولز بنے ہوئے ہیں یہ اربوں روپے کے پلاٹ ہیں آپ. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ بطور شہری کے, مثلا آپ ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں اور اپنا گیلانی صاحب جو ہیں یہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں, یہ اپنے بچے کو ذرا داخل کرانے جائیں اور کہیں میں اس شہر کا ہوں, مجھے فلانی رعایت دے دیں. وہ سب ٹھیکیدار ہیں, سب ٹھیکوں پر ہیں. وہ اسکول لیے انہوں نے ٹھکوں کے کہ شہر کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے. میں آپ کی جگہ وکیل ہوتا اور جو زیادہ فیس رکھتا ہے اسلام آباد کے بچوں کے لیے میں اس کے خلاف ریٹ کر دیتا کہ جناب ذرا اس کا پلاٹ جو اس نے لیا ہے وہ تو دیکھیے, وہ اس نے کس بھاؤ لیا اور کس شرط پر لیا. یہاں پر اس شہر میں ایک لوٹ ہے اور اس لوٹ سیل میں آپ کو بچانا ہے. میں ہر صبح جب اٹھتا ہوں آپ کہیں گے میں نے پتہ نہیں بچے کیوں وکیل بنا دیے. یہ آج حقیقت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کی طاقت مانی ہے تو وہ وکلا کی طاقت مانی ہے. اس لیے کہ میں جب اٹھتا تھا, مثلا مجھ سے جب میں نے پہلے چھاپا مارا اور شہر میں آزاد کشمیر کے ایک وزیر کو پکڑ لیا, تو مجھ سے ٹی وی کے پروگرام میں جہاں میں خود اینکر ہوں وہاں انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا. کوئی 1-2 سیکنڈ کے لیے میرے پاس زندگی میں ایسا بھی تھا, میں عام طور پر فوراً جواب دے دیتا ہوں, لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر میں نے وہاں کہا کہ حق تو وہ ہوتا ہے جو لے لیا جائے, لیکن میں نے اگر کہیں غلطی کی, مجھے اگر کسی نے روکا پورے ملک میں تو وہ صرف وکلا تھے, وہ صرف عدالتیں تھیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں میں عدالتوں کا بے پناہ احترام کرتا ہوں, بے پناہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت وکیل رکھا ہوا ہے جب ہر طرف انصاف کی بات ہو رہی ہے, جب عدالت کی بات ہو رہی ہے, جب لوگ کہتے ہیں جی, جو بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی چیف جسٹس صاحب کو میری یہ اپیل چھاپی. روزانہ میرے گھر کے باہر بھی, میرے دفتر کے باہر بھی درجنوں لوگ آتے ہیں اور کوئی شخص نہیں کہتا کہ صدر پاکستان کو اپیل کر دو, وزیر اعظم کو اپیل کر دو. سب یہی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو اپیل کر دو. لیکن اب آپ کو بتاؤں آپ سے زیادہ کوئی مشکل میں بھی نہیں.